لا نرید منکم جزاء، نہ تو ہم ان سے بدلہ چاہتے ہیں، ولا شکورا، اور نہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ ہمارا شکریہ ادا کریں۔ انا نخاف من ربنا، بے شک ہم تو ڈرتے ہیں اپنے رب سے، یومن، اس دن سے، عبوساً قمطریرا، جس دن انسانوں کے چہرے بڑے غمگین اور بڑے سختی میں ہوں گے۔ مسلم میں ایک روایت آتی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت کچھ لوگوں کو بلائیں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ یا ابن آدم، کہ اے آدم کے بیٹے، مجھے بھوک لگی تھی تو تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا تھا۔ وہ بندہ اللہ سے پوچھے گا کہ اللہ رب العزت آپ کو کیسے بھوک لگی تھی؟ آپ تو ساری دنیا کے رزاق تھے، آپ کو کیسے بھوک لگی تھی؟ تو اللہ فرمائیں گے کہ تمہارے قریب میں یا تمہارے پڑوس میں، تمہارے جان پہچان والوں میں فلاں فلاں آدمی فلاں دن بھوکا تھا، اگر تم اسے کھانا کھلاتے نا تو تم مجھے وہیں پر پاتے، ان کے پاس۔ پھر اللہ کہیں گے کہ ابن آدم، میں بیمار تھا، تم نے میری عیادت نہیں کی تھی۔ تو بندہ پوچھے گا اللہ رب العزت آپ کیسے بیمار ہو سکتے ہیں؟ آپ کی کیسے عیادت ہوگی؟ تو اللہ فرمائیں گے کہ تمہارے قریب میں جان پہچان والوں میں فلاں بندہ فلاں دن بیمار تھا، تم اس کی عیادت کو نہیں گئے تھے، اگر تم اس کے پاس چلے جاتے، تھوڑی دیر بیٹھ کے آتے تو تم مجھے وہیں پاتے اس کے پاس۔ پھر اس سے تیسرا سوال کریں گے کہ اے ابن آدم، مجھے پیاس لگی تھی اور تم نے مجھے پانی نہیں پلایا تھا۔ وہ بندہ پھر یہ پوچھے گا اللہ رب العزت آپ کو کیسے پیاس لگی اور ہم آپ کو کیسے پلا سکتے ہیں؟ تو اللہ کہیں گے کہ فلاں فلاں جگہ فلاں دن فلاں آدمی کو پانی کی ضرورت تھی، تم نے اسے پانی نہیں پلایا تھا، اگر تم اسے پانی پلا دیتے نا تو تم مجھے وہیں پا لیتے۔ بظاہر یہ بات تو عجیب سی لگتی ہے، لیکن حالات دنیا ہمیں یہ ساری چیزیں دکھا دیتی ہیں۔ اس وقت جو دنیا کے اندر حالات ہیں، اور خاص کر ہمارے ملک کے حالات، مہنگائی کی وجہ سے کتنے لوگ متاثر ہوئے۔ پھر یہ حالیہ جو بارشیں ہوئیں، سیلاب آیا ملک کے مختلف حصوں میں، غریبوں کا بہت نقصان ہوا، بہت لوگ متاثر ہوئے، لیکن ہمیں نے پوچھا نہیں کسی کا۔ ہم صرف اس پر اپنے آپ کو تسلی دیتے ہیں کہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہم خیریت سے ہیں۔ ہم کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں بڑا اچھا رکھا ہے۔ یہ بات تو بالکل درست ہے، اس پر اللہ کا لاکھ لاکھ شکر، جتنا بھی ادا کریں کم ہے کہ ہم اس پکی چھت کے نیچے بیٹھے ہوئے جس سے یہ پانی اندر نہیں آیا، ہم اس جگہ بیٹھے ہوئے ہیں جہاں کی بجلی اور پانی بند کر کے، گیس بند کر کے ہمیں مجبوراً 2 دن، ایک دن یا پورا دن ہمیں بھوکا نہیں رہنا پڑا، ایسا مسئلہ نہیں رہا ہمارے ساتھ۔ لیکن میری اور آپ کی کچھ ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ نہیں؟ ہم اگر اس صاف ستھرے ماحول میں آ کر نماز پڑھ لی، اپنا کام بھی کر لیا، دفتر بھی چلے گئے، گاڑی بھی ہے، گھر بھی آ گئے، تھوڑی دیر کے لیے لائٹ چلی گئی، جنریٹر بھی چلا لیا، پھر سو گئے، کھا بھی لیا، کیا قیامت کے دن اللہ ہم سے نہیں پوچھیں گے کہ اے ابن آدم ادھر آؤ ذرا، میں بیمار تھا، میں بھوکا تھا، میں پیاسا تھا، تم نہ مجھے پوچھنے کو آئے، نہ تم نے مجھے کھانے کا پوچھا، نہ تم نے مجھ سے پانی کا پوچھا۔ یقیناً یہ سوال تو ہم سے بھی ہوگا، یقیناً ہوگا، ان لوگوں سے نہیں ہوگا جو اس سے متاثر ہوئے ہیں۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت غربا کو، جو غریب ہے نا اس امت کے،
ان کو عمرا سے 500 سال پہلے جنت میں بھیجیں گے۔ تو لوگوں نے پوچھا رسول اللہ کیوں؟ کہا ان کا حساب ہی نہیں ہوگا، اللہ کے پاس جائیں گے، اللہ کہیں گے حساب دو، اللہ کہیں گے کہ وہ کہیں گے اللہ ہمارے پاس تھا کیا، اللہ کہیں گے جاؤ۔ لیکن ہم اور آپ سے تو یہ سوال اللہ پوچھیں گے نا کہ میں بیمار تھا، تم نے کیا کیا؟ تو یہ جو لوگ متاثر ہوئے ہیں نا، اور ہیں بھی، ہمارے پڑوس میں بھی ہوں گے، ہمارے محلے میں بھی ہوں گے، ہم نے پوچھا نہیں ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف تعرفهم بسیماهم لا یسألون الناس الحافا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ جو فقراء ہیں، ضرورت مند ہیں، لیکن وہ اپنی ضرورت کو ظاہر نہیں کرتے لوگوں پر۔ لا یستطیعون ضربا فی الارض، ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، نہ نوکری ہے، نہ کوئی آمدنی کا ذریعہ، کچھ بھی نہیں ہے، کہیں جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ یحسبهم الجاہل اغنیاء، اللہ مجھے اور آپ کو جاہل کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں یہ جاہل ان کو دیکھیں گے کہیں گے بھی ٹھیک ٹھاک تو ہے، صحت مند آدمی ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، کماتا کیوں نہیں ہے، گھر میں ٹی وی رکھا ہوا ہے۔ اللہ کہتے ہیں یحسبهم الجاہل اغنیاء، یہ جاہل اس کو غنی سمجھیں گے کہ یہ تو بڑا مالدار ہے، حالانکہ تعرفهم بسیماهم، اللہ فرماتے تم ان کی نشانیوں سے ان کو پہچانو گے، باریکی سے، ان کے گھر میں جھانکو، ان کے بچوں سے حال لو، ان کے کھرید کے ان کے دل کی بات نکالو گے نا، پتہ چلے گا بیچارہ کتنی پریشانی میں۔ اور اللہ ہمیں جاہل کیوں کہتے ہیں؟ کہتے ہیں لا یسألون الناس الحافا، وہ مسجد کی گیٹ پہ کھڑے نہیں کر چیخے نہیں تھے، انہوں نے مسجد میں صفوں میں کھڑے ہو کر آواز نہیں لگائی تھی، وہ گلیوں میں بھیک مانگنے نہیں نکلے تھے، اپنی سفید پوشی کا لحاظ رکھ کر وہ گھر تک محدود تھے، کسی کے سامنے انہوں نے ہاتھ نہیں پھیلایا۔ اور ہم اور آپ جاہل بنے رہے، ہم نے ان کا پوچھا نہیں۔ یہ جو ہم بیکاریوں پہ پیسہ تقسیم کرتے ہیں نا، آپ یقین مانیں ان میں سے اکثریت ان لوگوں کی ہے۔ میں کچھ دن پہلے کی بات میں بل جمع کرنے بینک گیا، تو یہ جو فجر کی نماز میں جو گیٹ پہ خواتین بیٹھی ہوتی ہیں نا، فجر ہماری مسجد کے سامنے بہت ساری بیٹھی ہوتی ہیں، اور کچھ حضرات ایسے بھی جو روزانہ ان کو پیسے تقسیم کر کے جاتے ہیں، ان میں سے ایک خاتون میرے آگے لائن میں کھڑی تھی، میں نے یوں دیکھا تو وہ پیسے اکاؤنٹ میں جمع کر رہی تھی۔ یہ وہ بھکاری خاتون جو فجر میں یہاں بیٹھی ہوتی ہے، ان کو تو ہم دیتے ہیں، کیوں؟ وہ چپک جاتے ہیں، ہمیں دو۔ اللہ کیا کہتے ہیں؟ لا یسألون الناس الحافا، وہ آپ کو پکڑ پکڑ کر آپ سے مانگیں گے نہیں، بیچارے ضرورت مند ہیں، محتاج ہیں، لیکن وہ مانگیں گے نہیں تم سے۔ اور تمہارا کیا حال ہے؟ تعرفهم بسیماهم، تمہیں چاہیے تھا کہ ان کے گھر کے حالات معلوم کرتے، تم کیا سمجھتے رہے؟ یحسبهم الجاہل اغنیاء، تم بے وقوف بن کر کہتے رہے یہ تو بڑا مالدار ہے، اس کو تو ضرورت نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وما تنفقوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، تم جو کچھ دو گے نا اللہ اس کو جانتے ہیں۔ خیر، تو جو ضرورت مند ہے نا، محتاج ہے، وہ میرے اور آپ کے خاندان میں موجود ہیں۔ ہم اور آپ جس جنت کو تلاش کرنے کے لیے حج اور عمرے پہ جاتے ہیں نا، اس جنت کا ٹکٹ ہمارے محلے گلیوں کے اندر چھوٹے چھوٹے بچے ہمیں دے دیں گے اگر ہم ان کے سر پہ ہاتھ رکھیں گے۔ بہت ایسے ان آج کل کے ملکی حالات نے بہت سے لوگوں کو متاثر کیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الخلق عیال اللہ فأحب الخلق الی اللہ من احسن الی عیالہ، ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اللہ کا خاندان ہے، گھرانہ ہے، اور تم میں سے سب سے اچھا آدمی وہ ہے نا جو اللہ کے خاندان، اللہ کے کنبے کے ساتھ اچھائی کرے۔ ایک آدمی کے 4-5 بیٹے ہیں، 4 بچے پڑھے لکھے ہیں، سمجھدار ہیں، بڑی نے محنت کی ہے، ایک بیچارہ بالکل معذور ہے، کچھ پڑھا نہیں ہے، کر نہیں سکا۔ والد کی پریشانیاں دونوں کے لیے الگ الگ ہیں۔ یہ 4 جو پڑھے لکھے ہیں ان کو نوکریاں کہاں سے دلاؤں، ان کے سٹینڈرڈ کی، اس کے لیے پریشان۔ اور جو بیچارہ معذور ہے، کچھ کر نہیں سکتا، اس کا مستقبل کیا ہوگا، اس کے لیے الگ پریشان۔
لیکن وہ جو پڑھے لکھے ہیں وہ تو اپنا راستہ نکال سکتے ہیں نا، کوئی نہ کہیں کر لیں گے اپنا۔ کوئی آدمی آتا ہے اور اس معذور بچے کو اٹھاتا ہے اور کہتا ہے کہ بھئی اس کے ہاں اس کو میں اپنے ہاں نوکری دیتا ہوں اور یہ ہمیشہ کے لیے گورنمنٹ ملازمت اس کی ہو گئی، یہ گھر بیٹھے بیٹھے تھوڑا بہت کام کر سکتا ہے، کرے نہیں کرتا نہ کرے، اس کو تنخواہ ملتی رہے گی۔ تو یہ جو والد ہے نا، یہ مرتے دم تک اس آدمی کا احسان نہیں بھولے گا۔ کیوں؟ اس نے میرے معذور بچے کا خیال رکھا ہے، جو میرا معذور بچہ تھا نا اس کا خیال ہے، یہ دوسرے تو اپنا لے کر لیں گے۔ اللہ کہتے ہیں فَأَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَى اللَّهِ مَنْ أَحْسَنَ إِلَىٰ عِيَالِهِ۔ اللہ کے اس کنبے میں بہت سے معذور ہیں، میں اور آپ نہیں، اللہ نے بہت کچھ دیا ہمیں۔ ایسے معذور ہیں جن بیچاروں کے پاس گھر میں اخراجات نہیں ہیں، بچوں کو اسکول سے نکال دیے شرمندگی کی وجہ سے کہ اسکول والے تنگ کرتے فیسیں دو، کتابیں خریدنے کے پیسے نہیں تھے ان کے پاس، وین والے کو دینے کے پیسے نہیں تھے ان کے پاس، گھر میں وہ اپنا گزارا بس گزارا ہی کر لیتے ہیں، کسی کو بتاتے نہیں۔ یہ معذور ہیں، یہ معذور ہیں اللہ کے اس کنبے میں سے۔ اور ہم میں سے اچھا آدمی وہ ہے جو ان معذوروں کا خیال رکھے، اور یہ معذور ہمارے پاس چل کے نہیں آئیں گے کہ ہم ان معذوروں سے کبھی اس کو لے کر آؤ کہ کبھی بچہ معذور ہے کیسے آئے۔ احسان یہ ہے کہ وہ گھر بیٹھا ہوا ہے، آپ اس کو نوکری دے دیں، یہ نیکی ہے۔ ہم اس کے گھر تک جائیں، ان کے حالات دیکھیں، یہ نہ سوچیں کہ ہم تو جس ایریا میں رہ رہے ہیں اس ایریا میں تو بڑے اچھے اچھے لوگ رہ رہے ہیں، ہوں گے، لیکن اس پورے ایریا کے اندر ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کے حالات نہیں مناسب نہیں ہوں گے، پریشان ہوں گے۔ آج کل کے ملکی حالات نے بہت سو کو پریشان کیا۔ ہمارے سامنے اس وقت اللہ نے دو میدان رکھے ہیں، ایک تو یہ میدان ہے نا جس کے میں نے ذکر کیا کہ ہمارے قرب و جوار میں ہوں گے، ہم انہیں پہچانتے نہیں ہوں گے، ہم ان کا خیال رکھیں۔ ایک زمانہ تھا نا کہ لوگ ایک دوسرے کو ملنے جایا کرتے تھے، ویسے ہی جاتے تھے، اور دستور زمانہ یہ تھا، بڑا اچھا تھا، غربت کا تھا لیکن محبت کا تھا، کچھ نہ کچھ چیز ساتھ لے کے جاتے تھے۔ ایک دو دانے فروٹ کے لیے گاؤں دیہاتوں میں لوگ جاتے ہیں اپنے درخت میں، کسی کے ہاں آڑو لگے، کسی کا ناشپتی لگے، دو تین دانے توڑے تھیلی میں ڈالے، فلاں کے گھر چلے گئے، جی لے کے آیا ہوں۔ وہ ایک دانے سے ہوتا کچھ نہیں ہے، کتنے آدمیوں کا پیٹ بھرتا ہے، لیکن وہ ایک دانہ دو خاندانوں کی محبت بڑھا دیتا ہے، تعلق جوڑ دیتا ہے۔ کچھ نہیں تھا نا تو گھر سے کیا کہتے، شاپر میں تھوڑی سی چینی ڈالی اور ہاتھ میں پکڑ کے چلے گئے، جی ہم آپ سے ملنے کے لیے آئے، بیٹھے اور گھر میں دے کے آ گئے۔ یہ دستور، یہ طریقہ ہم نے کیوں چھوڑ دیا؟ ہمیں بھی کرنا چاہیے نا۔ اس طرح ہم ایک دوسرے سے ملیں گے نا تو ہمیں اپنے اڑوس پڑوس میں بہت سے لوگوں کا پتہ چلے گا کہ جو اس وقت ملکی حالات سے پریشان ہو کر کس قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہوں، ان کی مدد ہم نے کرنی ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ورنہ اللہ قیامت کے دن ہم سے یہی پوچھیں گے کہ میں بیمار تھا، بھوکا تھا، پیاسا تھا، تم میرے پاس آئے نہیں تھے، جیسے میں نے حدیث سنائی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس مسلمان نے کسی کمزور مسلمان کی کفالت کی، کفالت جس کا کوئی نہیں تھا، اس کی کفالت کرنے والا کوئی ذریعہ نہیں تھا اس کا، اور کسی نے اس کی کفالت شروع کر دی، اللہ رب العزت اس شخص کی کفالت کی ذمہ داری لیتے ہیں کہ اس شخص کا میں کفیل ہوں، اس شخص کی کفالت کی ذمہ داری اللہ خود لیتے ہیں۔ تو اگر ہم یہ پسند کرتے ہیں نا کہ اللہ ہماری کفالت کی ذمہ داری لے لیں تو ہم کسی کی ذمہ داری لے لیں، کسی ایک کی ذمہ داری نہیں، کم سے کم آنا جانا، تعلق پوچھنا، جو ہو سکے ہم کسی کے ساتھ تعاون کریں، کر سکتے ہیں کریں۔ تھوڑے سے پھل لے لیے ساتھ، کوئی چیز لے لی، اٹھا لی، جو بھی راشن میں استعمال ہوتی ہے، ہاں بھئی میں آپ سے ملنے کے لیے آیا تھا، گپ شپ کر لی، اس طریقے سے کیا کہ اس کو محسوس نہیں ہونے دیا ہمارا اور آپ کا پرانا تعلق تھا، ہمارے والد صاحب اور آپ کا والد صاحب کا تعلق تھا، تو میں نے کہا چلو آج آپ سے مل لوں، اسے یہ محسوس نہ ہو کہ یہ میری مدد کرنے آیا، یہ اس طریقے سے ہم مدد کرنے ہیں۔ یہ وہ ہے جو ہمارے قرب و جوار میں، جیسے آئے یہ تبلیغی جماعت والوں کو جو گشت ہوتا ہے نا، بڑا بہترین عمل ہے، یہ بہت بہترین عمل ہے، سنت ہوتی ہے، چاہے وہ کسی بھی طرح سے زندہ ہو۔ یہ جو اس گلی میں گشت کرتے ہیں نا، تو آج اس گلی میں گشت ہوگا جی، یہاں سے جائیں گے اور یہاں سے واپس آئیں گے، اس گلی کے تمام حالات، تمام گھروں کے حوال ان کو پتہ چل جاتا ہے، کون بیمار ہے، کون کس حال میں، کیسے، یہ ہونا چاہیے۔ ہم اور آپ بھی عشاء کے بعد فارغ ہوتے ہیں نا،
تو ایک گھر میں کسی دوست سے حال احوال لیتے ہوئے جائیں. کہیں کسی کو کسی چیز کی ضرورت ہے نا، ہمارے دیے سے نہ اس کا گھر بھر جائے گا اور نہ اس کے بیمار کو شفا مل جائے گی، لیکن قیامت کے دن اس لسٹ میں ہمارا نام تو ہوگا نا، کہ اللہ کہیں گے ہاں میں بیمار تھا اور یہ بندہ تو آیا تھا مجھے پوچھنے کے لیے. نام تو آئے گا ہمارا اس کو، ہم اپنا نام اس میں ڈالیں ضرور. اس وقت یہ نہ سوچیں کہ ہم تو بڑے اچھے حالات میں ہیں. بہت برے حالات ہیں، بہت برے حالات. اللہ ہم سب کی حفاظت. ملک کے حالات بڑے خراب. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا عاد المسلم اخاہ او زارہ، ایک مسلمان جب اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے جاتا ہے یا ویسے ہی ملنے جاتا ہے، عصر کی نماز پڑھی ہے نکل گئے بھئی، کسی ایک کے پاس مل گیا چلے گئے، مل کے چلا گیا، صرف مل کر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں اللہ اوپر سے فرماتے ہیں، قال اللہ تعالی، اللہ اوپر سے فرماتے ہیں. کیا فرماتے اس بندے سے؟ طبت و طاب ممشاک، تم تو بڑے اچھے ہو یار، تمہارا یہ آنا کتنا اچھا ہے. اللہ کتنی تعریف کر رہے ہیں. کس آدمی کی؟ جو کسی مسلمان سے ملنے کے لیے گیا، صرف ایسے ہی ملنے گیا. طاب و طبت ممشاک، طبت و طاب ممشاک، تم نے بہت اچھا کام کیا اور تمہارا آنا بہت مبارک ہے، بہت زیادہ مبارک. کیوں؟ اگلی بات فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں وَتَبَوَّأْتَ مِنَ الْجَنَّةِ مَنزِلًا، اور اللہ اس آدمی سے کہتے ہیں تم نے تو جنت میں اپنا گھر بنا لیا، جنت میں اپنا گھر بنا لیا. صرف کس بات پہ؟ ملنے گئے تھے. اسی ملنے میں ہم ایک دوسرے کا حال احوال لے لیتے ہیں. ہم نے یہ سنت چھوڑی ہے. یہ سنت جب سے چھوٹی ہے نا، ہمارے یہاں نفسا نفسی کا عالم آ گیا. ہمارے ایک محلے کے ایک بزرگ تھے، فوت ہو گیا، اللہ ان کی قبر کو منور فرمائے. جب اس محلے میں آئے تھے تو پہلی عید آئی، تو عید کے دوسرے دن یہاں آئے تو بڑے عجیب انداز سے مجھ سے کہنے لگے یہ کیسے لوگ ہیں؟ میں نے کیا ہوا؟ کہنے لگے کل عید کا دن تھا، میں نے دروازہ گیٹ کھلا رکھا اور میں گیٹ پہ بیٹھا رہا، ایک آدمی ملنے نہیں آیا، ایک آدمی ملنے نہیں آیا. عید پہ گھروں پہ سوئے ہوئے سارے، اور میں ایک آدمی کے دروازے پہ گیا، دروازہ کھٹکھٹایا تو ہاتھ ملا تو پوچھتے جی کیوں، خیریت ہے، کیوں آئے؟ تو میں نے کہا جی عید ملنے آیا ہوں. یہ کچھ چیزیں ہماری زندگی سے نکل گئی ہیں. روڈ پہ چلتے ہوئے کسی کو اجنبی کو سلام کرو تو یوں دیکھتا ہے کہ یہ کون ہے. یہ چیزیں ختم ہونی چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس وقت جو حالات ہیں نا، ان حالات میں ہم ایسے گھروں میں بیٹھے رہیں گے تو ہمیں نہیں پتہ چلے گا کہ باہر کے کیا حالات ہیں. عبادات کے ذریعے سے یہ چیزیں تو بڑی ناممکن ہے کہ ہم جنت حاصل کریں، لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس آدمی سے کہہ رہے ہیں جو اپنے مسلمان سے ملنے کیا ہے، اس سے کہہ رہے ہیں تبوّأْتَ فِي الْجَنَّةِ مَنزِلًا، تم نے جنت میں اپنا گھر بنا لیا. اور یہ بات یقینی ہے نا، دنیا میں دو بھائی ایک دوسرے کی وراثت پر قابض ہو کر دوسرے کو نکال سکتے ہیں، لیکن اگر اللہ نے ہمارے لیے جنت میں گھر بنا دیا نا، تو ہم اللہ سے کہیں گے اللہ ہم جہنم میں نہیں جانا، میرا گھر جنت میں کیوں جاؤں، میری وراثت ہے. اللہ دے دیں گے. آسان ہے، بہت بہت آسان ہے، مشکل نہیں ہے. اور یہ بھی اگر ہم سوچیں نا کہ چلو یہ سارے کام یہ حکومتوں کے کرنے کے وقت ہیں، یہ بات بالکل ذہن سے نکال لینی چاہیے. ہم اور آپ جس دور میں، جس معاشرے میں رہ رہے ہیں نا، اس دور میں ہمارا جو قومی خزانہ ہے نا، اس میں صرف اتنا پیسہ بچا ہے جس سے انسان خریدے جا سکتے ہیں بے ضمیر. اس سے کسی کی مدد نہیں ہو سکتی، یہ سوچ لیں. صرف آدمی بکتے ہیں اس سے، 1-1 ارب میں، 50-50 کروڑ میں انسان بکتے ہیں، بس اتنا ہی ہے. اللہ حفاظت فرمائے، اس طرف نہیں جائے نہیں تو اچھا ہے. خیر، تو میں نے بتایا کہ ایک تو میدان ہمارے پاس یہ ہے. دوسرا میدان ہمارے پاس وہ ہے کہ جس وقت ملک کے اندر سیلابی حالات، بارشوں نے جو نقصانات کیے ہیں، کتنا نقصان ہوا لوگوں کا. اور ان علاقوں میں جہاں سیلاب آیا ہے، ہمیں تو نہیں پتہ، ہم تو صرف ویڈیو دیکھ لیتے ہیں، لیکن وہاں کے حالات کتنے خراب ہیں یہ ہمیں پتہ چلے گا جب ہم ان علاقوں میں جائیں. ان کے بارے میں بھی کچھ سوچیں، وہ دور نہیں ہے. اللہ کہیں گے فلاں بلوچستان تمہارے قریب تھا نا، وہاں سیلاب آیا تھا، تم وہاں کیوں نہیں گئے تھے؟ میں نے مسلم کی روایت شروع میں سنائی تھی. اللہ قیامت کے دن پوچھیں گے میں بیمار تھا تم میرے پوچھنے نہیں آئے، میں بھوکھا تھا مجھے کھانا نہیں کھلایا، میں پیاسا تھا مجھے پانی نہیں پلایا. ایسے ہی اللہ پوچھیں گے ہم سے. وہاں پر ان علاقوں میں جو رفاہی تنظیمیں کام کر رہی ہیں نا، بہت اچھا کام کر رہی ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر دے. جو بھی کر رہے ہیں انہیں بھی چاہیے کہ کھلے دل سے کام کریں. اور اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہونا چاہیے، ہم یہ چیزیں چھوڑ دیں کہ حکومتیں آئیں گی، دوسرا آئے گا ہماری مدد کرے گا، دوسرا آئے گا، کچھ نہ کریں.
گھر گھر جائیں ان علاقوں میں جہاں ہم رہ رہے نا، یہاں گھر گھر جا کر لوگوں کو اطلاع دیں بھی فلاں جگہ یہ حالات پیش آئیں، ہم نے وہاں کی مدد کے لیے کوئی ارادہ کیا ہوا ہے، آپ لوگ ہمارے ساتھ جو بھی تعاون کریں کریں۔ اپنے محلے میں، اپنے محلے کی مسجد کے گیٹ پر ایک اسٹال لگا لیں، یہ رفاعی تنظیمیں جتنے بھی کام کر رہی ہیں، اور اپنے محلے میں یہ بات کہہ دیں کہ بھئی ہم نے ان علاقوں میں لوگوں کی مدد کرنی ہے، جس سے جو ہو سکے لا کر دے۔ یہ ضروری نہیں کہ کوئی پیسے لا کر دے، ہر آدمی خاموشی سے کوئی 5 کلو 10 کلو 5 کلو 2 کلو آٹا لا کے رکھے، جو بھی رکھے، اچھا خاصا تعاون ہو جائے گا، اور پھر یہ اٹھا کر وہاں لے جا کر وہاں پہنچا کر آ جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سفر سے آ رہے تھے، غزوے سے واپس آ رہے تھے، اسی سفر میں جس میں حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ ام المومنین بنی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرما لیا سفر میں ہی۔ فرمایا بھئی اب ولیمہ کرنا ہے، کیا کریں؟ آپ کے پاس ایک دسترخوان چمڑا تھا، نیچے بچھایا، صحابہ سے فرمایا تمہارے پاس کیا کیا نکالو سب۔ کسی کے پاس سفر سے واپس آ رہے ہیں، جا نہیں رہے، واپسی میں کیا بچا ہوگا؟ کسی کے پاس کھجوریں ہوتی تھی، کسی کے پاس ستو ہوتا تھا، کسی کے پاس بھنی ہوئی گندم ہوتی تھی، فرمایا اس پہ ڈال دو۔ اس کے اوپر ڈالا، تھوڑا سا ایک چھوٹی سی ڈھیری بن گئی، فرمایا آؤ جو بھی سب کھاؤ، یہ میرا ولیمہ ہے۔ اسی طرح ہم ہر آدمی اپنی استطاعت کے مطابق اس میں حصہ ڈالیں، اور یہ جتنے بھی نیک کام کرنے والے لوگ ہیں نا، نوجوان جو بھی ہیں جو ان علاقوں میں جا کر کام کر رہے ہیں، یہ اپنے علاقوں کے لوگوں کو اس میں شامل کریں۔ لوگ حصہ ڈالنا چاہتے ہیں، کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہمارے پاس راستہ نہیں ہوتا، ہر آدمی کی پہنچ وہاں تک نہیں ہوتی، کیسے کرے؟ لہٰذا ان تناظیم کے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنے اپنے محلے میں اپنی مسجد کی سطح سے آواز اٹھا کر اپنے محلے سے لوگوں سے چیزیں اکٹھی کر کر کے وہاں پہنچائیں، اور یہ کوئی شرم والی بات نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوشخبری سنائی ہے، فرمایا الساعی علی الارملۃ والمساکین، وہ آدمی جو محنت کر رہا ہے، کس کے لیے کر رہا ہے؟ گھوم پھر رہا ہے، لوگوں سے پیسے جمع کر رہا ہے، کس کے لیے کر رہا ہے؟ علی الارملۃ والمساکین، کہ بیواؤں کو مجھے راشن دینا ہے، ان مسکینوں کو راشن دینا ہے، ان کے لیے کر رہا ہے۔ فرمایا کل مجاہد فی سبیل اللہ، اس آدمی کا درجہ ہے جو اس آدمی کا جو اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا ہے۔ اور صحابی فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ کہ میں نے سنا شاید اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا کہ یہ اس آدمی کی طرح ہے کہ جو آدمی رات بھر پوری رات اللہ کی عبادت میں لگائے اور دن بھر روزہ رکھے اور پوری زندگی کرے۔ یہ کام آسان نہیں ہے، پوری زندگی دن کو روزہ رکھنا، رات کو کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرنا، نہ آرام کرنا نہ کھانا، یہ مشکل ہے، کوئی نہیں کر سکتا۔ لیکن اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں، جو آدمی ان فقراء کی مدد کے لیے لوگوں کے پاس جائے گا نا، اور لو کو چیز ان کو لا کر دے گا، ان تک پہنچائے گا، تو اس آدمی کو جو اجر ملے گا وہ اس آدمی جیسا ملے گا جو کر بھی نہیں سکتا، اتنا بڑا اجر ملے گا۔ کتنا بڑا اجر ہے اس میں۔ تو یہ جو لوگ وہاں کام کر رہے ہیں نا علاقوں میں نا، جہاں سیلاب آیا، جہاں لوگ متاثر ہوئے ہیں، غریب بیچارے بہت متاثر ہوئے ہیں، ان کی مدد میں ہم اپنا حصہ ڈالیں، اور ہم خود بھی معلوم کریں کہ ہمارے علاقوں سے، ہمارے محلے سے، ہمارے قرب و جوار سے کون کون لوگ ہیں جو وہاں جا کر کام کر رہے ہیں، ہم خود ان تک اپنا حصہ پہنچائیں۔ ضروری نہیں آپ کیش پہنچائیں، آپ کے پاس ضرورت سے زائد کپڑے پڑے ہیں وہ دے دیں، آپ کے پاس ضرورت سے زائد گھر میں راشن پڑا وہ اٹھا کر دے دیں، آپ کے پاس ضرورت سے زائد جوتے پڑے ہیں وہ اٹھا کر دیں، بچوں کے جوتے ہیں وہ اٹھا کر دے دیں۔ وہ جوتا جو میرا بچہ کہتا ہے میں یہ پہن کے نہیں جاؤں گا اسکول میں، کیوں؟ میرے دوست نئے جوتے پہن کے آتے ہیں، میں یہ نہیں پہنوں گا، ہم کہتے ہیں بیٹا کوئی بات نہیں، میں آپ کو کل نیا لے کر دے دوں گا۔ یہ جو بچے نے ریجیکٹ کیا نا، یہ جوتا جب اس بچے کے پاؤں میں پہنچے گا، وہ بچہ اتنا خوش ہو کر اپنے دوستوں کو دکھائے گا، دیکھو میرے پاس جوتا آ گیا۔ ہم جس کو پھینک دیتے ہیں وہ اپنے دوستوں کو دکھائے گا، تو یہ ہماری جنت کا ذریعہ بنے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب خوشخبریاں سنائی، عجیب خوشخبریاں۔ 3-4 موٹی موٹی چیزیں میں آپ بتا دیتا ہوں۔ اللہ رب العزت ایسے لوگوں کی جو مدد کرنے والے ہوتے ہیں، جو ان حالات میں پریشان ہیں، مشکل میں ہیں، جو سخت تکلیف آزمائش میں ہیں، ان کی جو مدد کرے گا اللہ رب العزت اسے 4 بڑے بڑے انعام دیں گے، 4 انعام، باقی چھوڑ کر صرف 4 بڑے بڑے دیکھیں۔ نمبر 1، دنیا میں اللہ رب العزت کی مدد اس آدمی کے ساتھ ہمیشہ رہے گی جو ان متاثرین کی مدد کرتا ہے، جو بھی ہوں، بیماری میں متاثر ہو، حادثات سے متاثر ہوں، کسی بھی چیز سے متاثر ہوں، ان کی مدد کرنے والے، دنیا میں اللہ کی مدد اس کے ساتھ رہے گی۔ اور یہ شرط نہیں ہے کہ ہم کسی کو گھر بنا کے دیں، یہ شرط نہیں ہے ہم کسی کو گھر بسا کے دیں،
یہ شرط ہے کہ ہم اپنا حصہ ڈالیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی نے مسجد بنائی اللہ اس کو جنت میں گھر بنا کے دیں گے۔ ایک صحابی پریشان ہے، یا رسول اللہ میری اتنی استطاعت تو نہیں، میں مسجد تو نہیں بنا سکتا، میں کیا کروں؟ فرمایا کس نے کہا بری مسجد بناؤ؟ تم مسجد بن رہی ہے نا، اس میں ایک پتھر اٹھا کر اس کی دیوار میں لگا دو، بس اللہ اس کے بدلے بھی تمہیں جنت میں گھر بنا کے دے دیں۔ تو ہمارے بس میں اتنا تو ہے نا کہ ہم ایک ٹینٹ خرید سکتے ہیں، بس یہ بھی نہیں کر سکتے، ایک اس ٹینٹ کے نیچے لگنے والا بانس خرید سکتے ہیں، اس کے پیسے دے دیں ان لوگوں کو جو بیچارے وہاں جا کر محنت کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، یا جو ان علاقوں میں جا کر پانی کا بندوبست کر رہے ہیں جہاں پر پانی نہیں، پینے کو پانی نہیں ملتا۔ ہمارے ملک کے اندر شاید ہم اور آپ نے نہ دیکھے ہوں، ایسی جگہ ہیں، ایسی جگہ کہ جہاں پانی صرف اتنا ہوتا ہے کہ جو بارش کا پانی جمع ہوتا ہے اسی میں سے جانور بھی پی لیتے ہیں، اسی میں سے انسان بھی بھر کے لاتے ہیں۔ ہم اور آپ منرل پیتے ہیں اس لیے کہ لائن میں پانی جو ہے نا وہ ذرا بد ذائقہ ہوتا ہے۔ یہ بد ذائقہ پانی اگر ان کو مل جائے گا نا تو وہ اتنا شکر ادا کریں گے کہ ہم سوچ نہیں سکتے۔ لہٰذا ہم اپنے پیسوں میں یہ رونا دھونا ہم جو کر رہے ہیں نا کہ یار بل مہنگا آ گیا، بل مہنگائی ہو گئی، بل بڑھ گئے، یہ ان لوگوں سے پوچھے جن کے پاس بجلی ہی نہیں ہے، جو بیچارے کھانے کو بھی ترس رہے ہیں، ان کو لیے حصہ ڈالیں، نکالیں ان کے لیے حصہ۔ اللہ فرماتے ہیں نمبر 1 پہلا انعام یہ ہوگا کہ میری مدد تمہارے ساتھ رہے گی، ہمیشہ رہے گی اگر تم ان غریبوں کا خیال رکھو گے۔ نمبر 2 میدان محشر میں جہاں سارے انسان مشکل میں ہوں گے اس آدمی کی مشکلیں اللہ آسان کر دیں گے جو لوگوں کی مدد کرتا تھا، ایسے لوگوں کی جو بیچارے واقعی متاثر تھے، ان کی مدد۔ نمبر 3 جنت کے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جنت کے جتنی بھی انعامات، جتنے بھی پھل ہیں نا جنت کے پھل اللہ اس کو کھلائیں گے۔ دنیا میں دستور یہ ہے کہ پھل ہمیشہ کھانے کے بعد کھایا جاتا ہے۔ اگر کسی دعوت میں ہم جائیں، کسی کے ہاں جائیں، پہلے پھل لا کر رکھ دیں تو ہمیں تعجب ہوتا ہے یہ کیسا آدمی، پہلے پھل رکھ دی، پہلے تو کھانا کھایا جاتا ہے، کیونکہ طریقہ یہی ہے۔ کھانا کھا لیا، پیٹ بھر گیا، اب تلذذ کے لیے پھل کھاتے ہیں، ضرورت کے لیے نہیں، ضرورت تو کھانے نے پوری کر دی، تلذذ کے لیے پھل کھاتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں میں جنت میں ان کے تلذذ کے لیے سارے پھل ان کو دوں گا، سارے پھل کھلاؤں گا اس آدمی کو۔ اس کا مطلب ہے باقی ساری نعمتیں ملیں گی۔ اور نمبر 4 سب سے بڑی نعمت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا کہ جنت میں وہ آدمی رسول اللہ کا ساتھی ہوگا۔ ہم اور آپ ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں رسول اللہ کے ساتھ ہوتا، دیکھا نہیں ہم نے، لیکن جب روضہ اطہر پہ جاتے تو محبت ایسے چھلک کر باہر آتی ہے۔ تو فرمایا کہ وہ آدمی جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اب یہ چاروں باتیں ہم دیکھتے ہیں حدیث میں اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی مسلمان کی دنیاوی تکلیف اور پریشانی کو دور کرے گا، جو کسی مسلمان کی دنیاوی تکلیف اور پریشانی کو دور کرے گا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں۔ اچھا یہاں ایک بات ذہن میں رہے کہ تکلیف اور پریشانی کو دور کرنا، ہماری اور آپ کی سوچ ذرا بدل گئی ہے۔ دور کرنا اور چیز ہوتی ہے، اس کی مووی بنانا اور چیز ہوتی ہے۔ روڈ پہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، بندہ گرا پڑا ہوا ہے، ہم جیب سے موبائل تو نکالیں گے، اس کی ویڈیو بنانا شروع کر دیں گے، اس کو ہاتھ لگا کے اٹھاتے نہیں، اس کو نہیں اٹھاتے۔ کیوں بھئی یہ بھی ایک خدمت ہے، بس کی مووی بنا کر پہنچا تاکہ شاید گھر تک پہنچ جائے، اور وہ خدمت جب گھر تک پہنچے گی بیچارے کا انتقال ہو چکا ہوگا۔ اس سے پہلے خدمت کریں، اٹھائیں اس کو، اس کا خون صاف کر کے اس کو کسی جگہ پہنچا دیں۔ یہ عجیب حالت ہو گئی ہے۔ تو اللہ کیا فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مووی نہیں بنائے گا، اس کی تکلیف دور کرے گا، اسے اٹھائے گا، اس کا اگر نقصان ہو اس کو نقصان کا ازالہ کرے گا، اس کی تکلیف پریشانی دور کرے گا۔ فرمایا قیامت کے دن اللہ رب العزت اس مسلمان اس کے نمبر دیکھ، اللہ رب العزت قیامت کے دن اس کی ساری پریشانیاں تکلیفیں دور کر دیں گے۔ یہ ایک انعام ہو گیا، جس نے دنیا میں اس پریشان مسلمان کی پریشانی دور کی، اللہ قیامت کے دن اس کی ساری پریشانیاں دور کریں گے۔ نمبر 2 جو کسی مسلمان کی مدد اور اعانت کرے گا، اللہ فرماتے ہیں اللہ رب العزت قیامت کے دن قیامت کے دن دنیا میں اس آدمی کی مدد اور اعانت کرتے رہیں گے، یہ نہیں فرمایا کریں گے، کرتے رہیں گے۔ یہ 2 انعام ہو گئے۔ تیسری بات، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان کسی مسلمان کو کپڑا پہنا دے گا، یہ میں اور آپ جس کپڑے کو پرانا سمجھ کے پھینک دیتے ہیں نا، یہ کسی کا جسم کا تن ڈھانک سکتا ہے، اس کے ستر پوشی کر سکتا ہے، اس کے بچے کو خوشی دلا سکتا ہے۔ اگر ہم یہ اٹھا کر، جس کو ہم کہتے ہیں یہ چھوٹا ہو گیا ہے، کسی غریب کے گھر میں چھوٹا بچہ ضرور ہوگا،
جو جوتا ہمارے بچوں پہ چھوٹا ہو گیا نا، کسی غریب کا بچہ بھی چھوٹا ضرور ہوگا، اس کو پھینکے نا، اس کو تھیلی میں ڈال کر صاف ستھرا کر کے اس کے اوپر پالش مار کر اس کو پیک کر کے رکھ دیں اور کسی کے ہاتھ وہاں پہنچا دیں، اس جگہ تک پہنچا دیں وہاں کسی کو مل جائے۔ اللہ فرماتے ہیں جو کسی مسلمان کو کپڑا پہنائے گا اللہ رب العزت جنت میں اس آدمی کو جنت کا لباس پہنائیں گے، جنت کا لباس پتہ نہیں کیسا ہوگا، ما لا رأت عین ولا سمعت اذن ولا خطر علی قلب بشر، نہ کسی آدمی نے آج تک دیکھا نہ سنا کہ کیسا ہوگا وہ۔ اور فرمایا جو کسی بھوکے کو کھانا کھلائے گا اللہ اس کو جنت کے پھل کھلائیں گے، کھانا نہیں، پھل، سارے پھل اللہ کھلائیں گے۔ اور جو کسی پیاسے کو پانی پلائے گا اللہ اسے جنت کی شراب طہور پلائیں گے، جنت کی شراب اسے پلائیں گے۔ یہ تو ہو گیا جنت کے انعامات۔ اور تیسرا اور آخری انعام جو تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حضرت انس رضی اللہ کی روایتیں فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے میرے امتی کی ضرورت کو پورا کیا، میرے کوئی امتی ضرورت مند تھا بیچارہ، اس کی ضرورت کو پورا کر دیا، اس کی حاجت پوری کر دی، فرمایا اور اسے خوش کر دیا، اسے خوش کر دیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ آدمی ایسا ہے جیسے اس نے مجھے خوش کیا، اس غریب کو خوش کیا، اس نے یہ ایسے جیسے اس نے مجھے خوش کیا۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس نے مجھے خوش کیا نا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ کتنے بڑے انعامات، یہ انعامات میرے اور آپ کے ہاتھ میں۔ یہ ساری چیزیں اگر ہم چاہیں نا کہ ہم نماز کے ذریعے روزے کے ذریعے پالیں مشکل ہے، لیکن ان ذرائع سے ہم ان کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ سورہ دہر کی آیت میں نے پڑھی تھی، فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، اللہ فرماتے ہیں اچھے لوگ کون ہیں؟ جو ضرورت مندوں کو کھانا کھلاتے ہیں، عَلَىٰ حُبِّهِ، بڑی محبت سے کھلاتے ہیں، اپنے ہاتھ سے لے جا کر کھلاتے ہیں وہ، اور ساتھ ساتھ کیا فرمایا؟ کھلاتے کس کو؟ مسکیناً، غریبوں کو، وہ یتیماً، یتیموں کو، وہ اسیرا، اور قیدیوں کو کھلاتے ہیں۔ اور پھر کیا کہتے ہیں؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ، مجھے کوئی ویڈیو بنا کر شیئر نہیں کرنی، یوٹیوب پہ نہیں ڈالنی، نہ مجھے اپنی تعریف چاہیے لوگوں سے، انما نطعمکم لوجہ اللہ، مجھے تو کیا چاہیے؟ اللہ کی رضا چاہیے۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، بھائی میں نہیں چاہوں گا کہ تم میرا شکریہ ادا کرو یا مجھے اس کا بدلہ دو، نہیں، مجھے اس اللہ کا اور اس قیامت کا ڈر ہے جس دن سارے لوگ پریشان ہوں گے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں فوقاہم اللہ شر ذلک اليوم، اللہ قیامت کے دن اس آدمی کو تمام تکلیفوں سے نکال کر صاف محفوظ کر کے رکھ دیں گے، بٹھا دیں گے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر۔